کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جو کہ آج سے 10-15 سال پہلے 20 سال پہلے اس نے سر اٹھایا، تو عظیم قربانیوں کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر اس کا صفایا کر دیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ عصر حاضر کے اس دور میں شاید دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہو. اور تقریباً 70-80 ہزار پاکستانیوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، جس میں افواج پاکستان کے افسر سپاہی، ان کے بچے، پولیس کے افسر سپاہی، ان کے بچے، لا انفورسنگ ایجنسیز، عام پاکستانی، چاروں صوبوں میں بسنے والے پاکستانیوں نے، وہ ڈاکٹرز، مائیں، بچے، طالب علم، استاد، انجینئرز، ڈاکٹرز، لائرز، یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے کے فرد نے اس قربانی میں حصہ لیا اور مکمل طور پر اس کا صفایا ہو گیا. بدقسمتی سے پھر چند سال پہلے اس نے سر اٹھایا. اس کی وجوہات میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد اور بے پناہ توانائیاں خرچ کرنے کے بعد اور وسائل خرچ کرنے کے بعد اس دہشت گردی کا واپس آنا ایک کسی بھی المیہ سے کم نہیں. اب دوبارہ اس کا سر کچلنے کے لیے ہمارے یہی شہید اور غازی ہتھیلی پہ جان رکھ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں بھی چند دن پہلے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف شہید اور کیپٹن احمد بدر شہید کے والدین اور گھر والوں سے میں ملنے گیا. آپ یقین کریں کہ ان کا جو حوصلہ تھا اس نے میرا ایمان تازہ کر دیا. دونوں کے والد گرامی اپنا لخت جگر جو اس دنیا سے چلے گئے، انتہائی حوصلے میں تھے. اور کیپٹن احمد بابر کے والد خود بھی ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، یہ 23 سال کا کپتان اور 4 بہنیں، تو اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، اللہ نے واپس لے لیا، یہ اس کی امانت ہے. میں اس کی رضا پر پوری طرح میں نے سر جھکایا ہے. وہ اللہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے. لیکن میرے بیٹے نے وطن کے لیے جو عظیم قربانی دی ہے، مجھے اس کے اوپر بڑا فخر ہے. اور یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور ان کی والدہ بھی تھی، ان کے اس بچے کی، ان کا جو حوصلہ برداشت میں نے اس دیکھا، یقین کیجیے گا کہ ایمان تازہ ہو گیا. مگر اس نے ایک بات کہی کہ وزیر اعظم، ان دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان مل کر اس کا خاتمہ کرنے کا پورا عزم رکھتے ہیں، اور یہ ہوگا انشاءاللہ، دوبارہ پھر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یقین دلایا کہ یہ جو سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں، اور ہم اپنے ہمسایہ برادر ممالک کے ساتھ انتہائی امن کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں اور انتہائی اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. ہم ٹریڈ، کاروبار اور ہر قسم کے جو باہمی جو ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں.
لیکن اگر بدقسمتی سے اگر ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ وی ول ناٹ ٹالریٹ اینی کائنڈ آف ٹیررزم فرام اکراس دا بارڈر انڈر نو سرکمسٹانسز۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان ہمسایہ ممالک میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ برادر ممالک ہیں کہ آئیں بیٹھیں مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک لاہ عمل تیار کریں، جس کے اوپر ہم سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی سنسیئرٹی آف پرپس کے ساتھ اس کے خاتمے کے لیے مل کے کام کریں گے تو اس سے بہتر خطے میں امن قائم کرنے کے لیے، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ لاہ عمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے ہمارے یہ جو ہمسایہ ملک ہے وہ ان کی جو ارباب اختیار ہیں وہ میری اس تجویز کو، مخلصانہ تجویز کو وہ غور سے اس کو لیں گے اور مل کر انشاءاللہ ہم خطے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔